السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا۔ امیر ملکاتگین بڑی دیانتداری اور جافشانی کے ساتھ امور مملکت انجام دے رہا تھا۔ اس کے دور حکومت میں ہر طرف خوشحالی بھی تھی اور امن و سکون بھی۔ سبکتگین نے امیر ابو اسحاق کی طرح ملکاتگین کے ساتھ بھی بھرپور تعاون کا مظاہرہ کیا۔ یہی وجہ تھی کہ ملکاتگین نے سبکتگین کو نہ صرف سالاری کے منصب پر برقرار رکھا بلکہ اس کے اختیارات میں کسی قدر اضافہ بھی کر دیا۔ عام اندازہ یہی تھا کہ ملکاتگین کے بعد سبکتگین غزنی کی بساط سیاست کا سب سے طاقتور مہرہ ہے، مگر کچھ دنوں سے ایک اور مہرہ بھی تیزی کے ساتھ حرکت کر رہا تھا۔ یہ مہرہ بھی ملکاتگین کی طرح ایک ترک سردار تھا جسے غزنی کے لوگ پری تگین کے نام سے جانتے تھے۔ پری تگین ایک نہایت عیار، کینہ پرور اور عیاش طبع انسان تھا۔ اس نے خوشامد اور فریب کے ایسے ہنر آزمائے کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ درباری امیروں میں نمایاں نظر آنے لگا۔ خود امیر ملکاتگین نے بھی اس کی رنگ آمیز باتوں سے دھوکہ کھا کر اسے اپنے حلقہ اعتبار میں شامل کر لیا تھا۔ نظام شاہ اور محمود کے سلسلے میں پے در پے ناکامیوں کے بعد اسد شیرازی بہت اداس رہنے لگا تھا۔ اب محمود 13-14 سال کا ایک تنومند اور جاذب نظر نوجوان تھا۔ اگرچہ چیچک کے گہرے داغوں نے اس کے چہرے کی دلکشی کم کر دی تھی، لیکن پھر بھی وہ اپنے مناسب نقش و نگار اور مضبوط جسمانی ساخت کے سبب پرکشش نظر آتا تھا۔ فن شاہ سواری اور شمشیر زنی میں محمود کی مہارت کا یہ حال تھا کہ اب تک اس نے بے شمار مقابلوں میں کامیابیاں حاصل کی تھیں۔ نوعمری کے باوجود پورے غزنی میں اس سے بہتر شمشیر زن اور شاہ سوار کوئی دوسرا موجود نہیں تھا۔ اسد شیرازی کی سب سے چھوٹی لڑکی نگار خانم اب 15 سال کی ہو چکی تھی۔ ارمغانہ کی طرح وہ بھی اپنے وقت کی حسین ترین دوشیزہ تھی۔ نگار خانم نے محمود کو کئی بار شاہ سواری کے مقابلے میں ایک فاتح کی حیثیت سے دیکھا۔ پھر محمود کے اس فاتحانہ انداز نے ایک نوخیز دوشیزہ کا دل بھی فتح کر لیا۔ اب نگار خانم ہر وقت محمود کے تصورات میں گم رہنے لگی تھی۔ وہ مزاج کے اعتبار سے اپنی بڑی بہن ارمغانہ سے یکسر مختلف تھی۔ انتہائی حساس، سنجیدہ اور معصوم ذہن رکھنے والی دوشیزہ ارمغانہ کی عمر 30 سال سے زیادہ ہو چکی تھی۔ اگرچہ وہ اب بھی پہلے کی طرح شگفتہ و شاداب نظر آتی تھی، لیکن بڑھتی ہوئی عمر کے سائے رات کی تنہائیوں میں اس سے سرگوشیاں کرتے رہتے تھے کہ جوانی ایک بے وفا اور ناپائیدار شے کا نام ہے۔ وقت کی یہ سرگوشیاں سن کر ارمغانہ بے قرار ہو جاتی، مگر اسے اپنے مستقبل کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں تھا۔ اب تک کئی امیروں، سرداروں اور تاجروں کے رشتے آ چکے تھے، مگر اسد شیرازی کو کوئی رشتہ پسند نہیں تھا۔ وہ اپنی خوبصورت بیٹی کو سیاست کے ایک ایسی اعلی کار کے طور پر استعمال کرنا چاہتا تھا جو غزنی کے نظام حکومت کو زیر و زبر کر کے رکھ دے۔ وہ ارمغانہ کے سر پر تاج زر نگار دیکھنا چاہتا تھا، لیکن ابھی تک حالات کے پردے سے وہ ہاتھ نمودار نہیں ہوئے تھے جو ارمغانہ کے سر پر اقتدار کا سنہرا تاج سجا دیتے۔ وہ حسب عادت روزانہ رات کو شراب پی کر مختلف ذائچے بناتا اور ستاروں کی رفتار دیکھتا رہتا، پھر ان تمام کاغذات کو پھاڑ کر نظر آتش کر دیتا اور ہذیانی انداز میں چیخنے لگتا، ستارے خاموش کیوں ہیں؟ مجھے کوئی خبر کیوں نہیں دیتے؟ پھر ایک دن اچانک اسد شیرازی کو ایک نشاط انگیز خبر سننے کو ملی۔ ترک سردار پری تگین نے ایک شاہی تقریب میں ارمغانہ کو دیکھا اور بے اختیار اس کے عشق میں مبتلا ہو گیا۔ اسد شیرازی کو اسی لمحے کا انتظار تھا۔ اس نے بڑی احتیاط کے ساتھ پری تگین کی حرکات کو دیکھا۔ ارمغانہ کے سلسلے میں اس ترکی سردار کی دلچسپیاں روز بروز وحشیانہ ہوتی جا رہی تھیں۔ خود ارمغانہ بھی پری تگین کے اثرات سے اپنے آپ کو محفوظ نہ رکھ سکے۔ ترک ہونے کے سبب پری تگین ایک وجیح شخصیت کا مالک تھا۔ ارمغانہ بار بار اس کے سامنے جاتی اور پری تگین کو یہ تاثر دینے کی کوشش کرتی کہ وہ اس کا پسندیدہ مرد ہے۔ بالآخر ایک دن پری تگین نے اسد شیرازی کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا
اور پھر بڑی شان و شوکت کے ساتھ اس کی شادی ارمغانہ سے ہو گئی۔ اسد شیرازی بہت خوش تھا، اسے ستاروں نے خبر دی تھی کہ یہ شادی بہت مبارک ثابت ہوگی، اور اب ارمغانہ کو غزنی کی ملکہ بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ سبکتگین کو اس شادی پر بہت حیرت تھی، مگر پھر بھی اس نے دل ہی دل میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا کہ اس خوبصورت بلا کو کوئی ٹھکانہ مل گیا اور کئی لوگ اس کے فتنوں سے محفوظ ہو گئے۔ امیر ملکاتگین کی حکومت کو تقریباً 9.5 سال ہو چکے تھے۔ اس دوران سبکتگین نے کئی بار ملکاتگین سے کہا تھا کہ وہ نظام شاہ جیسے خدا رسیدہ انسان کو قید و بند سے رہائی دیں، مگر ملکاتگین نے ہر بار ایک ہی جواب دیا تھا، میں اپنی زندگی میں اس گمراہ انسان کو کھلا نہیں چھوڑ سکتا، میرے بعد آنے والے حکمران نظام شاہ کے ساتھ جو چاہیں سلوک کریں۔ ملکاتگین کا جواب سن کر سبکتگین اداس ہو جاتا، اور پھر یہی اداسی اسے زنداں کی طرف لے جاتی۔ اگرچہ نظام شاہ کے چاروں طرف انتہائی سخت پہرا تھا، لیکن سبکتگین جب بھی وہاں جاتا تو پہرے دار اتنی دیر کے لیے اندھے ہو جاتے اور آہنی تالا خود بخود کھل جاتا۔ پھر سبکتگین اندر داخل ہو کر نظام شاہ کی خدمت میں سلام پیش کرتا اور ادب کے ساتھ دو زانوں ہو کر بیٹھ جاتا۔ نظام شاہ اسے دعائیں دیتے اور پھر مسکرا کر کہنے لگتے، سبکتگین، ہمارے لیے اتنا پریشان نہ ہوا کرو، ہمیں تمہارے جذبات کا احساس ہے، لیکن ہم اپنی آزادی کے لیے کسی غیر کا احسان نہیں لینا چاہتے۔ تم بارہا اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ چکے ہو کہ ملکاتگین کے بنائے ہوئے زنداں کا نظام کچے دھاگوں سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ جب تم یہاں آتے ہو تو امیر غزنی کے یہ فولادی تالے موم کی طرح پگھل جاتے ہیں۔ اللہ کی قدرت لازوال کی قسم، اس نے اپنے اس فقیر بندے نظام شاہ کو بھی یہ طاقت دے رکھی ہے کہ وہ جب چاہے ملکاتگین کے زنداں کی کاغذی دیواروں کو توڑ کر باہر چلا جائے، مگر ابھی یہاں سے جانے کا وقت نہیں آیا ہے۔ میں تم سے بہت خوش ہوں سبکتگین، مگر تم اپنے امیر سے میری رہائی کی سفارش نہ کیا کرو کہ اس کے انکار سے تمہارا دل دکھتا ہے اور پھر تمہاری خلش دل سے مجھے تکلیف پہنچتی ہے۔ گھبراؤ نہیں، بہت جلد اندھیروں کا یہ کاروبار ختم ہونے والا ہے۔ سبکتگین کے ساتھ اکثر محمود بھی نظام شاہ سے ملنے کے لیے قید خانے جاتا۔ محمود کو دیکھ کر نظام شاہ کی حالت کچھ عجیب سی ہو جاتی۔ وہ کئی بار محمود کی پیشانی کو بوسہ دیتے اور اسے اپنے برابر بٹھا کر بہت دیر تک سر پر ہاتھ پھیرتے رہتے۔ صنم خانہ ہند کے بت-شکن، اللہ تعالیٰ تجھے اپنی حفاظت میں رکھے۔ 9 عمر ہونے کے باعث محمود نظام شاہ کی ان باتوں کا مفہوم سمجھنے سے قاصر رہتا، مگر سبکتگین کی آنکھوں میں کئی خواب لہرا کر رہ جاتے۔